نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ عیوب جن کی وجہ سے قربانی خراب ہوتی ہے، اس طرح کے عیوب دو قسم پر ہے۔ ایک قربانی کرنے والے کے متعلق ہے اور دوسرے قربانی کے جانور کے متعلق ہے۔ بہرحال قربانی کرنے والے کے متعلق عیب یہ ہے کہ اس کے دل میں ریاکاری ہو تو اس سے قربانی خراب ہو جاتی ہے، یا اس کے دل میں اخلاص نہ ہو، صرف اس کا مطلوب گوشت ہو تو اس سے بھی قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ قربانی کرنے والا اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے ریاکاری وغیرہ نکال دے۔ اور دوسرا عیب قربانی کے جانور کے متعلق ہے کہ قربانی کے جانور میں بعض عیوب ایسے ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو قربانی کا جانور پھر قربانی میں نہیں لگتا اور پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو قربانی کے جانور کے متعلق عیوب یہ ہے کہ اگر کسی جانور کی دم وہ تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر دم تہائی یعنی تیسرے حصے سے کم کٹی ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کے کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کان کٹے ہوئے ہیں لیکن تہائی سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور کہ جس کے تن خراب ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر دو تنوں والا جانور ہے، اس کا اگر ایک تن خراب ہوگا تو تب قربانی کرنا درست نہیں ہوگی، اور جو 4 تنوں والے جانور ہیں اگر ان کے 2 تن خراب ہو جائے تو پھر ان کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان کا 1 تن خراب ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کی نظر خراب ہے، یعنی اس کی نظر تہائی یا تہائی سے زیادہ چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر تہائی سے کم نظر اس کی چلی گئی ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جو لنگڑا ہو، اس کی ٹانگ خراب ہو اور اتنی خراب ہو کہ وہ اس کا سہارا نہ لے سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹانگ اتنی خراب ہے کہ جانور اس کا سہارا لے سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح اگر جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا اس کے دانت گھسے ہوئے ہیں اور اتنے ٹوٹے یا گھسے ہوئے ہیں کہ جانور اس سے چھارا نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر دانت اس سے کم خراب ہے کہ جانور اس پر چھارا کھا سکتا ہے تو پھر قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو تو اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر سینگ جڑ ہی سے اکڑ جائے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جو بہت زیادہ کمزور ہو، یعنی اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی خشک ہو چکا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس پر خارش ہو اور اس خارش نے اس کے گوشت پر اثر کر لیا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور پاگل ہو تو پاگل جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو خنثی مشکل ہو، یعنی نہ وہ نر ہو اور نہ مادہ ہو، درمیانی مخلوق ہو تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے بلکہ افضل ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو بانجھ ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ تو بہرحال قربانی میں جانور ایسا ہو کہ جو موٹا تازہ اور بہتر جانور ہو اور وہ تمام عیوب سے پاک ہو۔ اسی طرح قربانی کرنے والا اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، اپنے آپ کو ریاکاری سے محفوظ کرے تاکہ اللہ تعالی
ہماری یہ قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔